اسی طرح یہ بخاری شریف کے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں کہ جو بدلہ چکائے، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جو جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس کو جوڑے، جب اسے رشتہ توڑا جائے تو اس کو جوڑے، یعنی کوئی شخص اگر ہم سے رشتہ توڑے تو اس کا بدلہ یہ کہ ہم بھی توڑ دیں، نہیں، فرمایا کہ جو جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ جا کے جوڑے، زبردستی جائے اور اس سے رشتے کو جوڑے، چاہے اس کی عزت میں کمی آتی ہو وہ جائے اور رشتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری پیاری احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو معافی مانگنے میں تمہاری عزت گھٹتی ہو تو قیامت کے دن آ کے مجھ سے لے لو۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر معافی مانگنے میں تمہاری عزت کم ہوتی ہو تو جس شخص کو یہ ڈر ہو کہ اس کی عزت کم ہوگی وہ قیامت کے دن آ کے مجھ سے لے لے۔ اب یقین کر اتنی پیاری باتیں ہیں کہ جب کوئی انسان یہ سنتا ہے تو اس کا دل برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے وہ کسی سے ناراضگی کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے والے نہ بنو، یعنی اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے، اور اگر ہمارے پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے رب کو اس بات پر آمادہ کرو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اور اگر وہ بدسلوکی کریں تو تم ان پر ظلم نہ کرو۔ بہت بڑی یہ بات ہے کہ کوئی شخص ہم سے زیادتی کرے اور ہم اس کو معاف کر دیں یا اس سے اچھا رویہ رکھیں، بہت مشکل بات ہے، لیکن قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ ہم چیز ان کو دیتے ہیں جو بڑی قسمت والے ہیں، اور یہ چیز ان کو دیتے ہیں جو بڑے صبر والے ہیں۔ تو سنیں آپ نے مشہور آیت مبارکہ ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع بالتي هي احسن، دور کرو برائی کو بھلائی سے، فَإِذَا الَّذِي، یہاں تک کہ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، تیرے اور اس کے درمیان، عداوتٌ، جو دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ اس طرح ہو جائے جیسے آپ کا گہرا دوست۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم اس کے ساتھ اتنی اچھائی کریں، یہ جو آپ کا جانی دشمن ہے اس سے آپ اتنی اچھائی کریں کہ وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے۔ ولی حمیم ہے کہ بہت ہی گہرا، حمیم کہتے ہیں بہت گہرے دوست کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عام بات نہیں ہے، یہ میں ان کو دیتا ہوں جو بڑے صبر والے ہیں، کیونکہ صبر ہے نا، کسی نے آپ کو گالی نکالی، برا کہا، آپ کو ذلیل کیا مجلس میں، اب آپ صبر کر کے اللہ کی رضا کے لیے چپ ہیں کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے۔ آسان کام ہے، مشکل ہے، مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مشکل کام کرے گا وہی قسمت والا ہے۔ ذو حظ عظیم، وہ بڑی قسمت والا ہے، اور ہم یہ ہر بندے کو نہیں دیتے، اس کو دیتے ہیں جو قسمت والا ہے اور جو صبر والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ احادیث کا درس دے رہے تھے، اس دوران آپ نے ارشاد فرمایا ہر قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے پاس گیا جس سے اس نے کئی سال پرانا جھگڑا کیا ہوا تھا اور وہ ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے، یعنی نوجوان نے اپنی پھوپھی سے معافی مانگی ہوگی اور وہ راضی ہو گئے۔ تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا کہ تم جا کر اس کا سبب پوچھو کہ کیوں کہا کہ محفل سے اٹھ جائے۔ تو جب وہ جوان دوبارہ حاضر ہوا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ختم ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا اعلان کیوں فرمایا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مجلس میں قاطع رحم بیٹھا ہو، یعنی جو قطع تعلق کرنے والا جس محفل میں بیٹھا ہو، رشتے توڑنے والا، اللہ اس قوم سے اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یعنی اس مجلس میں اگر ہمارے درمیان کوئی ایک بندہ بھی بیٹھا ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اس سے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ کس قدر یہ سخت وعید ہے۔ تو آج ہم عہد کریں کہ ہمارے جو بھی عزیز بھائی ہم سے رشتہ دار ناراض ہیں، ہم قرآن کی روشنی میں، کیونکہ قرآن کے آگے تو کسی کی کوئی دلیل نہیں چلتی، یہ صاف احکامات ہیں، اگر ہم پھر بھی اپنی نا پر اڑے رہتے ہیں تو پھر شیطان ہی ہمیں بہکا رہا ہے، شیطان ہمارا ساتھی ہے، پھر اللہ ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اللہ ہمارا ساتھی ہے تو پھر اللہ کی بات مانیں گے اور اپنے عزیز رشتہ داروں سے جا کے معافی مانگیں گے، اگرچہ ان کی زیادتی ہو پھر بھی معافی مانگیں گے اور ان کو منا کے ان کے ساتھ تعلق کو جوڑیں گے، اور اپنے دوست احبابوں کو، اپنے گھر والوں کو، جہاں جہاں آپ بیٹھیں ہم بیٹھیں، ان کو بھی یہ کہیں کہ ان کی بھی اگر کسی سے کوئی عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے تو وہ معافی مانگ کے ان سے تو رشتوں کو جوڑیں۔ اللہ پاک ہمیں جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔